السلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على أفضلهم وخاتمهم محمد الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد، آج ہم اپنا نیا مضمون جیولز آف ٹائم، وقت کے گہنے، وقت کے زیور شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، جو سیکھنے والی ہیں، ان میں ایک چیز وقت کی پابندی بھی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ 10 بجے تک چائے وائے سے فارغ ہو کے تو کلاس روم میں تشریف لے آیا کریں۔ آج ہم اپنا نیا مضمون جیولز آف ٹائم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تاریخ انسانی میں آج تک اگر ہم دیکھیں تو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان آئے اور اس دنیا سے گئے، لیکن 4 شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے۔ ان میں سے سب سے اوپر انبیاء اور رسل ہیں، اور پھر ان کے بعد صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ جو 3 صفات ہیں وہ جمع ہیں، یعنی وہ صدیق بھی ہیں، وہ شہید بھی ہیں اور وہ صالح بھی ہیں۔ نبی اور رسول تو ظاہر ہے کوئی شخص بن نہیں سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ صحابہ میں بھی سب کے سب صحابہ قابل احترام ہیں ہمارے لیے، اور مشعل راہ ہیں، معیار حق ہیں، اور سب کے سب صحابہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں، نیک اور صالح ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ مگر ان میں سے جو 10 ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 10 ہی جنتی ہیں، باقی سب کے جنتی ہونے میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی شک ہے، بلکہ یہ ایک اعزاز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ انہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی براہ راست۔ باقی اصحاب بدر سے اور اصحاب بیت رضوان سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا قرآن حکیم میں، اور ان کی تمام قسم کی غلطیوں کو معاف فرما دیا۔ تو وہ بھی اللہ کے پسندیدہ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز دیا، اور 10 ہیں۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 10 کے 10 مکی ہیں، یعنی مہاجرین میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اور قریشی ہیں۔ اس سے ایک یہ بھی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا انصار میں کبار صحابہ نہیں تھے، جلیل القدر صحابہ نہیں تھے؟ تو پھر وہی بات کہ ان کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو 10 ہیں ان کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ پہلے دن سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے لے کر زندگی کے آخری دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا، وفا کی۔ اور شروع میں تو آپ کو پتہ ہے حالات کیسے تھے، بعد میں جب کچھ مسئلہ صاف ہوا اور لوگوں کو امید ہوئی کہ اسلام بھی ایک دین ہے، اور اسلام جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا بھی کوئی مستقبل ہے، تو پھر اور فتح مکہ کے بعد تو پھر فوج در فوج لوگ داخل ہوئے دین میں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت شروع کی تو وہ لوگ جو اس وقت ایمان لائے وہ اصل میں حقدار ہیں اس اعزاز کے، اور آخری دم تک وہ دین کے ساتھ کھڑے رہے، اور ساری زندگی انہوں نے حالات کیسے بھی ہوں، آپ دیکھیں شیب ابی طالب بھی ہے، حبشہ کی جانب ہجرت بھی ہے، اور مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت بھی ہے، ان میں سے کسی نے عذر نہیں کیا، ایکسکیوز نہیں کیا کہ میں نہیں جا سکتا، میرا جمایا کاروبار ہے، میں نے ساری زندگی یہاں پہ کمایا، میرا کنبہ قبیلہ ہے، میرے رشتہ دار ہیں، ویسے تو میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن میں یہاں سے ہجرت نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد بدر ہے، احد ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ حنین ہے،
یعنی مشکل سے مشکل، اور غزوہ تبوک ہے، سخت سے سخت حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ممد و مددگار رہے۔ یہ 10 وہ ہیں، اور یہی وہ کور ہے، یعنی ان میں سے آپ دیکھیے 4 تو خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے قیادت کی امت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حق ادا کیا، کمال قیادت کی۔ ان سے اچھی قیادت شاید ہو نہیں سکتی۔ اور باقی بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص ہیں، فاتح ایران ہیں، گورنر بھی رہے ایران کے، اور ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، فاتح شام ہیں، یروشلم کے فاتح ہیں۔ ایسے ہی عمر بن عاص ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، ایسے ہی طلحہ اور زبیر ہیں، سعد اور سعید ہیں۔ یہ سب کے سب انہوں نے اپنی زندگی میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے، کیونکہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ تقویٰ کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی شخص بہت اچھا ہو، نیک ہو، خوش اخلاق ہو، ان میں وہ صفات تو تھی ہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قیادت اور لیڈرشپ جو ہے وہ انہوں نے پرووائڈ کی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ بدل دی۔ آج بھی ان کا لایا ہوا انقلاب آج بھی وہ تر و تازہ ہے، یعنی ہمارا وجود خود ان کا مرہون منت ہے، ان کی ان قربانیوں کا ثمر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں بانو جہاں دارو جہاں آرا، اگر میں چاہوں نقشہ الفاظ میں کھینچ کر رکھ دوں، یہ اقبال کہتے ہیں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ ان سے پہلے کتنی شخصیات آئیں اور ان کا جو انقلاب یا ان کی خدمات وہ عارضی ثابت ہوئیں۔ کسی کی تو اپنی زندگی میں، جیسے سکندر اعظم کا بڑا نام ہے، آدھی دنیا فتح کی، لیکن آج اس کے فالوورز جو ہیں وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے، ایون یونان میں بھی شاید نہ ملیں۔ ویسے لوگ یاد کرتے ہیں لیکن اس کے فالوورز نہیں ملیں گے آپ کو، اس کی آئیڈیالوجی کو ماننے والے آپ کو نہیں ملیں گے، شاید ایک بھی نہ ہو جو اس سے اتفاق کرتا ہو اس کی آئیڈیالوجی سے۔ لیکن صحابہ اکرام نے جو انقلاب برپا کیا، پورے کے پورے بر اعظم، لوگوں کے ذہن تک بدل گئے، ان کے دل و دماغ بدل گئے، ان کی پوری تہذیب، انہوں نے اپنی زبان بھی بدل لی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے 10 صحابہ ہیں، اور ایک جو شخصیت ہیں امہات المومنین میں سے، وہ بھی ساری کی ساری ایک سے بڑھ کے ایک ہیں، لیکن جو نمایاں مقام ہے حضرت سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ اپنی مثال آپ ہے، یعنی وفا کی، محبت کی لازوال داستان ہے، بے مثال داستان ہے۔ اگر کوئی محبت ہو سکتی ہے اس دنیا میں میاں اور بیوی کے درمیان میں، تو اس سے اچھی محبت شاید ہمیں نظر نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تھی ہی، لیکن خود انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، اس کا اظہار بہت سے واقعات ہیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، ان سے ہوتا ہے۔ تو آج ہم اجمالی جائزہ لیتے ہیں ان کے نام اور نسب اور قبیلہ۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تعداد تو ازبر ہے ہمیں عشرہ مبشرہ، یعنی 10 بشارت دیے گئے۔ بشارت کس چیز کی؟ جنت کی۔ اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ انسان کم ظرف ہوتا ہے عام طور پہ، کسی کو کوئی سچا خواب آ جائے نا 1-2 دن، تو وہ اپنے آپ کو
آسمان پہ محسوس کرتا ہے کہ میرے جیسا تو ماں نے جنا ہی نہیں. اور اگر کوئی 2-4 دن 10 دن باجماعت نماز پڑھ لے تکبیر اولیٰ سے تو اس کے دل میں بھی بہت سارے وہم پیدا ہو جاتے ہیں کہ میں تو بہت بڑی شے ہوں، توپ چیز ہوں کوئی. یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، لیکن وہ کسی زوم میں، کسی ناز میں، کسی فخر میں مبتلا نہیں. کبھی نہیں آپ سنیں گے کہ انہوں نے اس کو جتلایا ہو، اس پہ فخر کیا ہو کہ ہم تو نمایاں ہیں اور ہمارا تو مرتبہ ہی بہت بلند ہے، بلکہ پہلے سے بڑھ کے عاجزی، انکساری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ظرف بھی بہت بڑا تھا، اور یہ انہی کا ظرف تھا. ان میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد جو ہیں ان کا نام ہے قحافہ. اور ان کا جو قبیلہ ہے وہ ہے بنو تیم. بنو تیم، تیم میم کے ساتھ تا یا میم. اور یہ قریش کا ہی ذیلی ایک قبیلہ اور شاخ ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 10 کے 10 جو ہیں یہ قریش سے ہی متعلق ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب جا کے مل جاتا ہے، کسی کا 4تھی پشت میں، کسی کا 5ویں پشت میں. تو ان کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ملتا ہے. دوسرے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن الخطاب، ان کے والد کا نام خطاب ہے، اور ان کا جو قبیلہ ہے وہ ہے بنو عدی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام ہے عفان ابن عفان، اور ان کا قبیلہ ہے بنو امیہ. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ابی طالب، ان کے والد محترم کا نام ہے ابو طالب، اور بنو ہاشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. تایا زاد یا چچا زاد؟ تایا زاد. حضرت ابو طالب بڑے ہیں حضرت عبداللہ سے، ہیں حضرت عبداللہ صاحب سے چھوٹے تھے. جزاک اللہ. اچھا جی، اب آئیے حضرت سعید ابن زید، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت زبیر ابن العوام،
حضرت عبید اللہ ابن الجراح ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کہہ سکتے ہیں، ہاں ساکن ہو سکتی ہے، جب ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ ہاں ساکن ہوگی، لیکن اگر صحابیہ ہوں تو پھر ہاں ساکن نہیں ہوگی، پھر ان ہا ہی ہوگا، کا وقف کریں یا نہ کریں۔ نہیں، سعید وہ اور ہیں، سعید الخدری وہ اور صحابی ہیں۔ اچھا، اب یاد کرنے کے لیے چار تو ہمیں یاد ہیں، سعد و سعید کر لیں سین کے ساتھ، سعد و سعید رضی اللہ تعالی عنہما، اور طلحہ و زبیر کر لیں، ایک جوڑا یہ بنا لیں، اور دو رہ گئے ہیں عبید اللہ ابن الجراح، یہ تو ہمیں امین الامت یاد ہیں، اور عبد الرحمن، یہ دو جو ہیں یہ عین کے ساتھ ہو گئے، دو سین کے ساتھ ہو گئے، دو عین کے ساتھ عبید اللہ اور عبد الرحمن، جیسے عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں ایسے ہی عبید اللہ، اور دو جو ہیں طلحہ و زبیر، ان کا آپ جوڑا بنا لیں، تو یہ تین جوڑے ہو گئے، سعد و سعید، طلحہ و زبیر، عبید اللہ ابن الجراح اور عبد الرحمن ابن العوف، تو یہ 6 اور 4 10 مکمل ہو گئے۔ ہاں بالکل، ترتیب دیکھیے، ترتیب جو ہے نا، 4 جو خلفائے راشدین ہیں ان کی ترتیب تو وہ ٹاپ پہ ہی رہیں گے، اور لیکن ان کے علاوہ جو ترتیب ہے اس کو آپ اوپر نیچے بھی اگر کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ سیدنا میرے سردار، میرے آقا، ہاں سوری، ہمارے سردار ہوں، سیدی میرے سردار۔ ماشاءاللہ گرامر پڑھتے ہیں بچے، غلطیاں بھی پکڑتے ہیں۔ ہاں اسامہ، جو اسامہ بن زید ہیں جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ باپ بیٹے ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا اور اس کو روانگی کا حکم دیا، تو وہ اسامہ حضرت زید کے بیٹے ہیں، اسامہ ابن زید۔ ظاہر ہے دونوں صحابی ہیں، نہیں وہ زید ابن ثابت ہیں، سوری، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زید ابن حارثہ ہیں، اور جو اسامہ ہیں وہ انہی کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ جو اب کنفیوژن ہوگی نا، حضرت سعید ابن زید، ہاں حضرت اسامہ زید بن حارثہ کے بیٹے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرما دیا تھا انہیں، اور انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، یعنی آزاد کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب آئے ہیں تو وہ غلام ہی تھے، نوعمر تھے، نوجوان تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو جب وہ ظاہر ہے آزاد ہو گئے تو پھر وہ آزاد ہی تھے، غلام نہ رہے، لیکن سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی تھے، ہم بھی غلام، ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں۔
ان کے قبائل میں جب ان کے تفصیلی آئیں گے تو میں اس وقت مستحضر نہیں ہے مجھے ان کے قبائل، تو جب ان کے تفصیلی حالات آئیں گے تو اس کے ساتھ میں انشاءاللہ وہ بھی وضاحت کر دوں گا۔ ہاں تاجر کتنے ہیں؟ سیدنا ابو بکر تاجر ہیں، سعد ابن ابی وقاص تاجر ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر ہیں، عبد الرحمن ابن العوف تاجر ہیں، تو یہ بڑے تاجر ہیں، چھوٹے تاجر بھی نہیں۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص بھی بڑے تاجر ہیں، اور عبد الرحمن ابن العوف یہ بھی بڑے تاجر ہیں اور غنی ہیں، یعنی تو چار تو آپ نکال لینا اس میں سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر چھوڑ دی تجارت، جب خلافت کا بوجھ پڑا تو انہوں نے تجارت چھوڑ دی، لیکن یہ حضرات تینوں حضرات جو ہیں تجارت بدستور کرتے رہے۔ اور سیدنا ابو عبیدہ بن الجرح وہ ایک درویش تھے اور ان پہ زیادہ تر انتظامی ذمہ داریاں نہیں، تو اس وجہ سے لیکن ممکن ہے تجارت انہوں نے بھی کی ہو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تجارت کی، تجارت تو ساری کرتے تھے، اس کی وجہ یہ کہ خوددار تھے، سب کے سب کسی پہ بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے۔ مواخات میں جب ہوا ہے تو یہی تھا نا، انہوں نے پیشکش کی، لیکن انہوں نے کہا آپ ہمیں بازار کا راستہ بتائیے، آپ کا یہی تعاون کافی ہے کہ آپ ہمیں بازار کا راستہ بتائیں۔ تو سب نے پھر اپنی اپنی تجارت کی اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، وہ کسی پہ بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے، خوددار تھے۔ اور حضرت عثمان غنی، سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن ابن العوف یہ تو کافی متمول تھے، لیکن بات پھر وہی ہے، ان کے تفصیلی حالات میں آئے گا کہ وہ مال و دولت ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، وہ سارے کا سارا دین کے لیے تھا، سارے کا سارا دین کے لیے۔ جب ضرورت پڑی، جہاں ضرورت پڑی، تو ہماری طرح نہیں تھا کہ اگر کوئی ارب پتی ہے تو وہ کوئی لاکھ روپیہ دے کے تو پھولا نہیں سماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ جان دے دیتے تو مال کیا چیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ فرماتے کسی بھی غزوہ کے لیے، دین کی کسی بھی ضرورت کے لیے، تو وہ بڑھ چڑھ کے پیش کرتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہے، اس وقت ان کے پاس تھا، اصل میں بات یہ ہے نا، سب نے تعاون کیا، ایک سے بڑھ کے ایک نے کیا، لیکن ان کے پاس اس وقت مال تھا اور انہوں نے یعنی ایک دفعہ کیا، پھر دوسری دفعہ کیا، پھر تیسری دفعہ کیا، یعنی کرتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ 1/3 لشکر کا خرچہ اٹھایا انہوں نے۔ تو کتنا بنتا ہے 1/3؟ ٹوٹل تعداد کتنی تھی مسلمان مجاہدین کی، صحابہ کی؟ 30,000 غزوہ تبوک میں۔ تیس ہزار، تو اس میں سے 10,000 کے اخراجات انہوں نے اٹھائے، ان کی سواریاں، ان کے جانے آنے کا، ان کا زاد راہ۔ اچھا جی،
ہو بسم اللہ، تو اس کو باریک رکھنا ہے، منہ کھول کے ادا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہ کھول کے بسم اللہ لا، نہ منہ گول نہیں کرنا، لا یعنی وائڈ کرنا ہے تھوڑا سا، ہاں پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے چلیے، بالدین، دال کے ساتھ با کو ملائیے، بالدین، فذالک الذی، بالکل اسموتھ، فذالک الذی، یا دعل، دال کو عین کے ساتھ ملانا ہے، عین پہ شد ہے نا تو دال سے ملے گی، یا دعل یتیم، ٹھیک ہے آگے چلیے، تو بلا یحض علی تو پر ہوگا اور باریک ہو جائے گا، طعام المسکین، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، جھٹکا نہیں دینا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ماشاء اللہ صحیح، بہت اچھی، عین کی آواز کو تھوڑا سا کوشش کریں پیچھے حلق سے، وَيَمْنَعُ عین، وَيَمْنَعُ یہ سامنے کی آواز ہے حمزہ کی، اور عین تھوڑا سا پیچھے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ہاں ماشاء اللہ ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا کوشش کریں اور آواز پیچھے چلی جائے، جی اور کون سنائے گا جی، ماشاء اللہ سنائیے، دوبارہ پڑھیے، تا باریک، ارأیت الذی، یا پہ زبر، یادعل، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت اچھے، ماشاء اللہ، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور کون سنائے گا، آپ سنائیے، ہاں دیکھیے سب سے اہم بات ہے آواز کو کنٹرول کرنا، جیسے ہم اپنی گاڑی کو کنٹرول کرتے ہیں، موٹر سائیکل کو کنٹرول کرتے ہیں، تو کنٹرول ضروری ہے، جہاں پہ اسموتھ آواز ہونی چاہیے وہاں پہ جھٹکا نہیں لگنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پورے کو بالکل کہیں پہ جھٹکا نہ، جیسے جھٹکا کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ ہی من الشیطان جو ہے یہ جھٹکا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماشاء اللہ ٹھیک،
صاد مصلین. ماشاء اللہ بہت اچھے. صاد ہے ہم عن صلا صا لا لام پھر باریک ہے صلاتہم سا بھی باریک ہے ساہون. آپ الٹ کر گئے صاد پر کریں سین باریک کریں صلاتہم ساہون. ٹھیک ہے. ہم عن بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش ہے آپ کی, بہت اچھی کوشش ہے ماشاء اللہ. مخارج آپ کے بہت بہتر ہیں اور اچھے ہو رہے ہیں. آپ واد پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا. ولا واد نہیں, سواد آپ کا ٹھیک ہے, سواد آپ کا ٹھیک ہے, وہ صرف کنفیوژن تھی. واد کا مخرج جو ہے اس پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا. واد ولا ولا واد ولا يحض على طعام المسكين. ولا نوک کو پیچھے رکھیں اور کنارہ لگائیں رائٹ سائڈ پہ داڑھوں کے ساتھ. نوک کو پیچھے رکھیں, زبان کی ٹپ سامنے نہ ٹچ ہو. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ماشاء اللہ اچھی کوشش ہے. واد کو اور بہتر کیجیے گا. اور کون سنائے گا؟ سیشن کلوز کر دیں.